A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. How are you, class? Now today we are discuss about the chapter number 1 of biology, class 9, introduction to biology. میں آج سے آپ کو جو سبجیکٹ پڑھاؤں گا وہ بایولوجی ہے. اگر ہم بات کریں بایولوجی کی تو آپ لوگوں نے چھوٹی کلاسز میں کبھی بایولوجی کا نام یا ذکر آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا. آپ جب 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4 آنورڈ 8 کلاس تک آپ نے ایک بک پڑھی تھی سائنس, جس میں آپ نے جب 8 کلاس میں آپ نے سائنس کے بارے میں پڑھا تھا تو آپ نے 3 چیزیں پڑھی تھیں. مطلب کہ آپ کی جو سائنس کی بک تھی اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. پہلے تھی بایولوجی, دوسرا حصہ تھا کیمسٹری کا, اور تیسرا حصہ تھا فزکس کا. یہ 3 حصے مل کر سائنس کی کتاب کو بناتے تھے. ایسے ہی ہے, آج ہم نے بات کرنی ہے انہی سائنس کی کچھ شاخوں کو, اور سائنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آپ نے جو بچپن سے سائنس کے بارے میں پڑھا ہے بیسیکلی وہ سائنس ہے کیا, اس کا کیا پریکٹس ہے آپ کے سامنے, اور کیا اس کے جو ہیں وہ قواعد و قوانین ہیں. تو سب سے پہلے آج ہم اپنے لیکچر میں سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے بعد. سب سے پہلے ہمارے پاس جو سی چیز آ جاتی ہے وہ ہے سائنس. سائنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے چھوٹی کلاسز میں بات کی تھی سائنس کی تو ہم نے کہا تھا کہ سائنس 3 چیزوں پر جو ہے وہ کیا کرتی ہے, بنیاد رکھتی ہے. یعنی سائنس کی 3 چیزوں پر جو ہے وہ بنیاد رکھتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے آبزرویشن, دوسری چیز ہے ایکسپیریمنٹیشن, اور تیسری چیز ہے ریزلٹ. یعنی پہلے جب بھی آپ نے سائنس کے اندر کسی چیز کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس چیز کا مشاہدہ کرنا ہے, پھر تجربہ کرنا ہے, اور تجربہ کرنے کے بعد نتائج دیکھنے ہیں کہ جون سی چیز جس طرح سے آپ نے مشاہدہ کی تھی تجربہ کرنے کے بعد کیا اس کے نتائج بھی ویسے نکلے ہیں. تو یہ چیز کہلاتی ہے ہمارے پاس سائنس. لیکن ہم سادہ الفاظ میں سائنس کی ایک اور تعریف یہ بھی کرتے ہیں کہ اس دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کا مطالعہ کرنا, یا اس دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے علم حاصل کرنا کیا کہلاتا ہے, سائنس کہلاتی ہے. ایسے ہی ہے, اب جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں سائنس کے بارے میں, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں سائنس یہ ہے سائنس وہ ہے, لیکن بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پاس جو سائنس ہے اس کا مین جو ہے وہ کنسیپٹ کیا ہے, یا سائنس کی بنیاد کیوں رکھی گئی, یا سائنس کیسے ایجاد میں آئی, اس کی وجہ کیا تھی. تو اس کے بارے میں پھر سائنسدان یہ بتاتا ہے. آپ نے 7 کلاس میں سائنس کی بک میں پڑھا تھا بگ بینگ تھیوری کے بارے میں, آپ کو یاد ہوگا. آپ نے کیا پڑھا تھا کہ سورج جو ہے وہ خلا میں ظاہر سی بات ہے سیارے موجود ہیں, سورج موجود ہے, چاند موجود ہے, اس کے علاوہ گلیکسیز موجود ہیں بہت سی. تو ایک دن کیا ہوا کہ سورج کے قریب سے کوئی چیز گزری اور وہ سورج کے ساتھ کیا ہوئی, ٹکرا گئی. جب وہ سورج کے ساتھ ٹکرائی تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے, سورج کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے. جیسے مثال دیتا ہوں, کوئی چیز ہے میں اسے نیچے ماروں گا تو وہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہی ہوگی. جیسے میرے پاس شیشے کا گلاس ہے, میں نیچے مارتا ہوں تو وہ ٹوٹتا ہے اور اس کے کیا ہو جاتے ہیں, پیسز ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس سن ہے اس کے قریب سے ایک چیز گزری, اس کے ساتھ ٹکرائی اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ جو چھوٹے چھوٹے حصے سورج سے علیحدہ ہوئے تھے, ظاہر سی بات ہے سورج کیا ہے, گرم ہے, تو یہ حصے بھی کیا ہوں گے, گرم ہوں گے. لیکن خلا میں یعنی کہ اسپیس میں کیا ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو سیارے تھے وہ کیا ہونا شروع ہو گئے, ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے. اور مطلب کہ وہ جو ٹکڑے تھے گرم وہ ٹھنڈے ہونے کے بعد کس میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئے, پلینٹس یعنی کہ سیاروں میں. اب سیارے بن گئے. جب سیارے بنے تو سیاروں کے اوپر سب سے پہلے جون سا جاندار پیدا ہوا وہ تھا پودے. پودوں کے بعد پیدا ہوئے جانور. جانوروں سے کون بنے, انسان. انسان کیا تھے, لیونگ آرگنیزمز. جب انسان پیدا ہوا تو انسان کو زندگی گزارنے کا شعور نہیں تھا. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے, کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, کون سی چیز اسے کھانی چاہیے, کون سی چیز اسے نہیں کھانی چاہیے. تو آہستہ آہستہ اس کے اندر شعور پیدا ہوا. پہلے انسان شکاری تھا, شکار کر کے اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا. پھر اس نے درختوں پر موجود پھل اور سبزیوں, کچی سبزیوں, پتے وغیرہ کھانے شروع کر دیے. پھر آہستہ آہستہ اس میں شعور پیدا ہوا تو اس نے شکار کیا. شکار کرنے کے بعد جون سے وہ شکار کرتا تھا اسے کیا کرتا تھا, پکاتا تھا. پکانے کے بعد اس نے کھانا شروع کر دیا. اسی طرح سبزیوں کو بھی اس نے کیا کیا, ابالنا اور پھر پکا کر کھانا شروع کر دیا. شعور آ گیا تھا اس کے اندر. پھر اس کو ضرورت محسوس ہوئی, پہلے وہ درختوں پر رہتا تھا, پھر اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہ اپنی زندگی کو میں بہتر بناؤں. اس نے لکڑی کو کاٹنا شروع کیا. لکڑی کو کاٹنے کے بعد اس نے کیا کیا, گھر بنانا شروع کیے. گھر بنانے کے بعد پھر اس نے فرنیچر وغیرہ بنانا شروع کیا. اس کے بعد اس کو تھوڑا اور شعور آیا, اس نے اس دنیا کے بارے میں اور سی نئی چیزیں جو ہیں وہ نکالی. پھر اس نے فیکٹریاں لگائیں.
فیکٹریاں لگائیں, انڈسٹریاں لگائیں, چیزیں بنائیں. اسی طرح آہستہ آہستہ انسان کیا حاصل کرنا شروع ہوا, ترقی حاصل کرنا شروع ہوا. پھر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیوں نہ پھر ہم جو اس دنیا میں یہ چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, جو ہم نے خود بنائی ہیں, ہم ان کے بارے میں جانیں, ان کی خصوصیات کو پڑھیں. جب اس نے ان کی خصوصیات کو پڑھا, ان کو جانا, تو پھر اس نے اس کو نام دے دیا سائنس کا. تو اس طرح سائنس کیا ہوئی تھی, وجود میں آئی تھی. کلیئر ہوگی یہ بات. اب سائنس میں ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کے اندر ہم بھی پائے جاتے ہیں, جاندار بھی پائے جاتے ہیں, بے جان بھی پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیمیکلز وغیرہ یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں, گیسیں بھی پائی جاتی ہیں, بہت سے ایٹمز, مولیکیولز, یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. تو پھر ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو ہمارے پاس سائنس ہے یہ ایک کیا ہے, ہمارے پاس ایک سائنس ہمارے پاس کیا ہے, ایک بیسیکلی ایک برانچ ہے یا ایک بہت بڑی ہمارے پاس سمجھ لو کہ ایک بیس ہے کہ جہاں سے بہت سی آگے شاخیں, ایک درخت ہے نا, جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس سائنس ایک درخت ہے اور اس کے آگے بہت سی کیا ہو رہی ہیں, شاخیں نکل رہی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے درخت ساری زندگی ایسے تو نہیں رہ سکتا, اس کی آگے شاخیں بھی نکلنی ہوتی ہیں. اور ویسے بھی سائنس ہمارے پاس چونکہ ہم نے یہ ایک اصول پڑھا ہوا ہے کہ ایک ہی جگہ پر مختلف طبیعت کے لوگ نہیں رہ سکتے, ہمیشہ خصوصیات کی بنا پر انہیں کیا رکھنا چاہیے, علیحدہ رکھنا چاہیے. تو پھر ہمیں ضرورت یہ محسوس ہوئی, ہم نے کہا کہ جاندار اور بے جان چونکہ ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو انہیں اکٹھا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ علیحدہ علیحدہ کر دینا چاہیے. اس کی بنا پر ہم نے سائنس کو مزید کتنی برانچز میں تقسیم کیا, 3, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی. فزکس میں ہم نے رکھ دیا بے جان چیزوں کو, کیمسٹری میں ہم نے رکھ دیا کیمیکلز کو, کیمیکل سے کیمسٹری, اور بایولوجی میں ہم نے رکھ دیا جانداروں کو یعنی کہ لیونگ آرگنزمز کو. تو ہم نے یہ کہا کہ بے جان چیزوں کا مطالعہ کرنا فزکس کہلاتا ہے, کیمیکلز کا مطالعہ کرنا کیمسٹری کہلاتا ہے, اور جاندار یعنی کہ لیونگ آرگنزمز کا مطالعہ کرنا بایولوجی کہلاتا ہے. ہمارا جو مین فوکس ہے یا مین ہمارے پاس جو ہمارا تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے, بایولوجی کے ساتھ ہے, ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم بات کر لیتے ہیں بایولوجی کی. اگر ہم بات کریں بایولوجی کی تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا, کہتا ہے بایولوجی یونانی زبان کا لفظ ہے یعنی گریک ورڈ ہے جو 2 الفاظ کا مجموعہ ہے, بایوس اور لوگوس. بایوس کا مطلب ہے لائف یعنی کہ زندگی, اور لوگوس کا مطلب ہے اسٹڈی, تھوٹ اور ریزننگ. اسٹڈی مطالعہ کرنا, تھوٹ سوچنا, ریزننگ جس کے اندر دلائل دینا, کسی چیز کے بارے میں بتانا. تو ہم سمپل یہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی آف لائف از کالڈ بایولوجی, زندگی کا مطالعہ کرنا بایولوجی کہلاتا ہے. اب ہمارے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یا آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ سر لائف کیا ہوتی ہے, زندگی کیا ہوتی ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ اگر ہم زندگی کی بات کریں تو زندگی ہمارے پاس خصوصیات کا وہ مجموعہ ہے جس کی بنا پر ہم جانداروں کو بے جان سے یعنی بے جاندار سے کیا کرتے ہیں, علیحدہ کرتے ہیں, ان میں فرق کرتے ہیں, تفریق کرتے ہیں, مختلف رکھتے ہیں. پھر آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کون سی خصوصیات کی بنا پر, تو وہ خصوصیات ہے چلنا, پھرنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, سونا, جاگنا, دوڑنا, بھاگنا. یہ تمام ایسی خصوصیات ہیں جو صرف کن میں پائی جاتی ہیں, جانداروں میں, لیکن بے جان میں نہیں پائی جاتی. تو چونکہ یہ خصوصیات جانداروں میں پائی جاتی ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے, لائف ہے, یعنی ان کے اندر زندگی ہے, اور ان کا مطالعہ کرنا بایولوجی کہلاتا ہے. زندگی کا مطالعہ کرنا بایولوجی کہلاتا ہے, جانداروں کا مطالعہ کرنا بایولوجی کہلاتا ہے, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی وہ خصوصیت ہے جو جانداروں کو بے جانداروں سے علیحدہ کرتی ہے, خصوصیات کی بنا پر ان دونوں میں تفریق کرتی ہے, فرق کرتی ہے, ڈفرینس ڈسٹنگوش کرتی ہے, اپنی ایک پہچان بناتی ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس زندگی, اور اس کا مطالعہ کرنا کیا کہلاتا ہے, بایولوجی کہلاتا ہے.